بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی شدہ بیٹے کو کھونا نہیں سنبھالنا سکھائیے۔ پیارے والدین، اگر آپ کے بیٹے کی شادی کے بعد آپ کو یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا، اس کی ترجیحات بدل گئی ہے، گفتگو کم ہو گئی ہے اور اس کے فیصلوں کے زاویے اور ترجیحات بدل چکی ہے، تو ذرا ٹھہرے۔ کیا یہ واقعی کھو دینے کی علامت ہے یا ایک نئے تعلق کی خاموش تشکیل؟ اکثر ماں کے دل میں یہ خیال زہر کی طرح اترنے لگتا ہے کہ بیٹا ہم سے چھن گیا، اب وہ ہمارا نہیں رہا، یا بہو نے اسے بدل دیا ہے۔ یہ جملے بظاہر سادہ لگتے ہیں مگر اندر سے رشتوں کی جڑوں میں بے یقینی اور مقابلہ بازی کا بیج بو دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی محبت کم ہو گئی ہے یا صرف اظہار کا انداز بدل گیا ہے؟ کیا یہ فاصلہ ہے یا ایک نیا توازن جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ احساس اٹھے کہ آپ کا بیٹا آپ سے دور ہو رہا ہے تو اس ویڈیو کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے دیکھیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بیٹے کو کھو نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم صرف اسے اس کی نئی زندگی میں صحیح زاویے سے دیکھنے میں ناکام ہو رہے ہوتے ہیں۔ محترم والدین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تیرے ایسے اصول رکھنے جا رہے ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ دل کے اندر اتر جانے کے لیے ہے۔ یہ تیرے طریقے آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دیں گے اور آپ کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیں گے کہ رشتوں میں دوری تقدیر نہیں بلکہ رویوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی تیرے باتیں اگر آپ نے سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں جذب کر لیں تو شادی کے بعد بیٹا آپ سے دور نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے زیادہ قریب آئے گا، بس اس کا انداز بدل جائے گا۔ شادی شدہ بیٹے کو کھونا نہیں سنبھالنا سکھائیے۔ پہلا طریقہ، ماں کے دل میں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے۔ وہ خوف بڑھاپے کا نہیں ہوتا، تنہائی کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس دن کا ہوتا ہے جب اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اب صرف اس کا نہیں رہا۔ یہ احساس اکثر اس وقت جنم لیتا ہے جب بیٹا شادی کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہونے لگتا ہے۔ ماں بیٹے کے رویے میں معمولی سی تبدیلی دیکھتی ہے لیکن اس تبدیلی کو حقیقت سے زیادہ اپنے خوف کی آنکھ سے دیکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے خوبصورت رشتے آہستہ آہستہ زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان جس چیز کو کھونے سے ڈرتا ہے، بعض اوقات وہی چیز اپنے رویوں سے خود دور کر دیتا ہے۔ ماں جتنا زیادہ یہ محسوس کرتی ہے کہ بیٹا دور ہو رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ بار بار شکوے، بار بار موازنہ، بار بار یہ جملہ کہ تم پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتی کہ ہر بار یہ جملہ بیٹے کے دل میں ایک نیا زخم چھوڑ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹا اکثر ماں سے دور نہیں ہوتا بلکہ زندگی کے ایک نئے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی پوری دنیا والدین تھے، آج اس کی دنیا میں بیوی، بچے، ذمہ داریاں، اخراجات، فیصلے اور بے شمار فکریں بھی شامل ہو چکی ہے۔ محبت تقسیم نہیں ہوئی، محبت کے حصے بڑھ گئے ہیں، لیکن جب والدین اس فطری تبدیلی کو قبول کرنے کی بجائے اسے اپنی محبت کی شکست سمجھ لیتے ہیں تو بیٹا ایک عجیب ذہنی جنگ میں پھنس جاتا ہے۔ وہ نہ والدین کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور نہ اپنی نئی ذمہ داریوں سے غافل ہونا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، بیٹے کا دل الزام سے نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر آپ اسے یہ احساس دیں کہ ہم تمہاری زندگی کے اس نئے سفر کو سمجھتے ہیں تو وہ خود آپ کی طرف پلٹے گا، کیونکہ محبت کی سب سے طاقتور شکل قبضہ نہیں، قبولیت ہوتی ہے۔ اور جس دن والدین اپنے بیٹے کی بدلتی ہوئی ترجیحات کو بے وفائی کی بجائے زندگی کا فطری ارتقاء سمجھ لیتے ہیں، اسی دن بیٹے کے دل کا ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کھل جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ، کچھ والدین انجانے میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بار بار اپنی ناراضگی، اپنی تکلیف اور اپنے شکوے بیان کرنے سے اولاد ان کے قریب آ جائے گی، لیکن انسان کی نفسیات کا ایک عجیب اصول ہے، جس دل پر ہر ملاقات میں شکایتوں کا بوجھ رکھا جائے وہ دل محبت کے باوجود وہاں آنے سے گھبرانے لگتا ہے۔ بیٹا جب ہر فون کال، ہر ملاقات اور ہر گفتگو میں یہی سنے کہ تم بدل گئے ہو، تمہیں ہماری پرواہ نہیں رہی، تم پہلے جیسے نہیں رہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک انجانا دباؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ محبت تو کرتا ہے لیکن اس محبت کے ساتھ ایک خوف بھی جڑ جاتا ہے، خوف اس بات کا کہ آج پھر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دعا شکایت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ شکایت انسان کو اپنے دکھ کے
گرد قید کر دیتی ہے، جبکہ دعا دل کو اللہ کے دروازے سے جوڑ دیتی ہے۔ جو ماں ہر وقت شکوے جمع کرتی رہتی ہے وہ اپنے دل کے زخموں کو تازہ رکھتی ہے، لیکن جو ماں رات کے آخری پہر اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے وہ اپنے دل میں سکون بھی پیدا کرتی ہے اور اپنے رشتے میں برکت بھی لاتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلسل شکایت بیٹے کے قدموں کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلتی ہے، جبکہ مثبت رویہ اس کے دل کو واپس کھینچ لاتا ہے۔ لوگ ان جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں انہیں قصوروار نہیں بلکہ محبوب محسوس کروایا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شادی شدہ بیٹا دل سے آپ کے قریب رہے تو ہر ملاقات کو شکوہ مجلس نہ بنائیے، بلکہ محبت، دعا اور حوصلہ افزائی کا سایہ بنا دیں۔ بعض اوقات ایک خاموش دعا وہ کام کرتی ہے جو برسوں کے شکوے بھی نہیں کر پاتے۔ تیسرا طریقہ انسانی دل کی ایک عجیب فطرت ہے، وہاں جڑیں مضبوط کرتا ہے جہاں اسے قبولیت ملتی ہے اور وہاں سے آہستہ آہستہ سمٹنے لگتا ہے جہاں اسے ہر وقت اپنے وجود کا ثبوت دینا پڑے۔ بہت سی مائیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شادی شدہ بیٹا ان کے قریب رہے، ان کی عزت کرے، ان کی قدر کرے، لیکن وہ ایک نہایت اہم نفسیاتی حقیقت کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بیٹا صرف اپنے لیے عزت نہیں چاہتا، وہ اس عورت کے لیے بھی عزت چاہتا ہے جسے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر گھر لایا ہے۔ جب بہو کو بار بار پرکھا جاتا ہے، اس کی غلطیوں کو بڑا اور اس کی خوبیوں کو چھوٹا کیا جاتا ہے تو زخم صرف بہو کے دل پر نہیں لگتے، ان کی چبھن بیٹے کے دل تک بھی پہنچتی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کی اپنی بیٹی کسی دوسرے گھر میں ہو اور وہاں اس کی ہر غلطی پر فیصلہ سنایا جائے، اس کے جذبات کو نظر انداز کیا جائے، اس کی نیت پر شک کیا جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہی احساس آپ کی بہو کے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتی ہے، لیکن خاموش لوگوں کے دل بھی ٹوٹتے ہیں، اور جب ایک عورت اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگے تو اس کے اثرات پورے خاندان پر پڑتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان صرف برابری کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے احساسات کو اپنی جگہ رکھ کر محسوس کرنے کا بھی نام ہے۔ اگر بیٹی کی تھکن آپ کو نظر آتی ہے تو بہو کی تھکن بھی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر بیٹی کی غلطی کو آپ کمزوری سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں تو بہو کی غلطی کو جرم نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ بیٹا اس گھر میں سکون تب محسوس کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہو کہ اس کی ماں اور اس کی شریک حیات دونوں کو عزت مل رہی ہے۔ یاد رکھیے، بہو کو بیٹی کہنا آسان ہے، لیکن بیٹی جیسا برتاؤ کرنا اصل امتحان ہے، اور جو والدین یہ امتحان پاس کر لیتے ہیں ان کا بیٹا ان سے دور نہیں ہوتا، وہ ان کے قریب رہنے میں فخر محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والدین صرف اپنے بچوں سے نہیں بلکہ انصاف سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، بہت سے والدین ایک غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے، جتنا زیادہ اس کی اصلاح کریں گے، جتنا زیادہ اس کے فیصلوں میں رہنمائی دیں گے، اتنا ہی وہ کامیاب اور ان کے قریب رہے گا۔ لیکن انسانی نفسیات کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مسلسل نگرانی محبت کا احساس نہیں دیتی بلکہ آہستہ آہستہ آزادی چھیننے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اور جب کسی بالغ انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کی زندگی کے ہر فیصلے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے تو وہ جسمانی طور پر قریب رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر دور ہونے لگتا ہے۔ شادی کے بعد بیٹا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اب وہ صرف اولاد نہیں رہتا، وہ ایک گھر کا سربراہ، ایک شوہر اور کئی ذمہ داریوں کا امین بن جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہر ملاقات نصیحتوں کا دفتر بن جائے، ہر گفتگو تنقید سے شروع ہو اور ہر فیصلہ والدین کی منظوری کا محتاج بنا دیا جائے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ احترام کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، مگر اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اکثر والدین یہ نہیں جانتے کہ ضرورت سے زیادہ مشورہ بھی ایک قسم کا دباؤ بن جاتا ہے۔ جب بیٹا ہر بار یہ سنے کہ ایسا کیوں کیا، تم یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہماری بات مان لیتے تو بہتر ہوتا، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے معاملات والدین سے شیئر کرنا کم کر دیتا ہے۔ وہ جھگڑے سے نہیں بلکہ تنقید سے بچنے کے لیے خاموش ہونا سیکھ لیتا ہے، اور یہی خاموشی بعد میں فاصلوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
یاد رکھیے والدین کا مقام استاد سے بھی بلند ہے، لیکن ہر وقت استاد بن جانا رشتے کی مٹھاس کم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بیٹے کو نصیحت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اگر غلطی بھی کر بیٹھے تو اس کے والدین اس کے جج نہیں بلکہ اس کے سہارے ہیں، کیونکہ وہ گھر جہاں ہر وقت احتساب ہو وہاں لوگ کم آتے ہیں، اور وہ گھر جہاں قبولیت ہو وہاں دل بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ دانشمندی یہ نہیں کہ بیٹے کی زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھا جائے، بلکہ دانشمندی یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی جینے کی گنجائش دی جائے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ بھی آپ کی محبت کا محتاج رہے۔ پانچواں طریقہ، ماں باپ کی محبت دنیا کی سب سے خالص محبتوں میں سے ایک ہے، لیکن بعض اوقات یہی محبت انجانے میں ایک ایسا بوجھ بن جاتا ہے جسے اولاد اٹھانا تو چاہتی ہے مگر اٹھا نہیں پاتی۔ مسئلہ محبت کا نہیں ہوتا، مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب محبت کے ساتھ خوف، قبضہ اور ضرورت سے زیادہ وابستگی شامل ہو جاتی ہے، جب والدین اپنی پوری خوشی، اپنی پوری امید، اپنا پورا سکون اور اپنی پوری زندگی صرف ایک ہی بیٹے کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر اس کے کندھوں پر ایک ایسا جذباتی وزن رکھ دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنا دیتا ہے۔ اکثر یہ جذباتی بلیک میلنگ بہت نرم اور معصوم الفاظ میں کی جاتی ہے۔ اب تو تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، ہماری خوشی کی کوئی قیمت نہیں، ہم تو تمہارے سہارے زندہ ہے، تم ہی ہماری دنیا ہو۔ بظاہر یہ محبت بھرے جملے لگتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر یہ بیٹے کے دل میں احساس جرم پیدا کرتے ہیں۔ وہ جتنا اپنی بیوی، بچوں اور ذمہ داریوں کی طرف بڑھتا ہے اتنا ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے والدین کو دکھ پہنچا رہا ہے۔ یوں وہ محبت اور فرض کے درمیان ایک ایسی جنگ میں پھنس جاتا ہے جس میں جیتنے والا بھی ہار جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد والدین کی خوشی کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن پوری خوشی کا مرکز نہیں ہونی چاہیے۔ جو والدین اپنی زندگی میں مقصد، مصروفیت، عبادت، دستیاں، سماجی تعلقات اور ذاتی دلچسپیاں برقرار رکھتے ہیں، وہ اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پر بوجھ نہیں بنتے۔ ایسے والدین کی طرف اولاد مجبوری میں نہیں بلکہ خوشی سے آتی ہے۔ یاد رکھیے محبت کا حسن آزادی میں ہے، گرفت میں نہیں۔ جو والدین اپنے بیٹے کو یہ احساس دیتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود بھی اٹھاتے ہیں، وہ اس کے دل میں عزت کا وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو شکوے، آنسوؤں اور جذباتی دباؤ سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا اس رشتے سے نہیں بھاگتا جس میں محبت ہو، اس رشتے سے دور ہونے لگتا ہے جس میں محبت کے نام پر ہر وقت احساس جرم کا بوجھ لاد دیا جائے۔ چھٹا طریقہ، شادی کے بعد بیٹی کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی یہ نہیں آتی کہ وہ کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے، بلکہ اصل تبدیلی یہ آتی ہے کہ اب اس کے دل اور ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی دنیا کا مرکز صرف والدین تھے، لیکن اب اس دنیا میں ایک بیوی، ایک نیا گھر، آنے والے بچے، مالی ذمہ داریاں اور بے شمار نئے تقاضے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے والدین اس فطری تبدیلی کو سمجھنے کی بجائے اسے محبت کی تقسیم سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے تو شاید ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ ایک خاموش مقابلے کو جنم دیتی ہے جس میں بیٹے سے براہ راست یا بالواسطہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ زیادہ اہم کون ہے، ہم یا وہ؟ نفسیات کہتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال وہ ہوتی ہے جب اسے ان دو لوگوں میں انتخاب کرنا پڑے جن سے وہ یکساں محبت کرتا ہو۔ ایک طرف وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور دوسری طرف وہ شریک حیات ہوتی ہے جس کے ساتھ اس نے پوری زندگی گزارنے کا عہد کیا ہوتا ہے۔ جب بیٹے کو بار بار اس کشمکش میں دھکیلا جاتا ہے تو اس کے اندر احساس جرم، ذہنی دباؤ اور جذباتی تھکن پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ چاہ کر بھی کسی ایک کو مکمل خوش نہیں رکھ پاتا۔ دانشمند والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کو اس جنگ کا میدان نہیں بناتے، وہ اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اسے محبت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ محبت کا ثبوت وقت کے چند گھنٹوں سے نہیں بلکہ دل کی وابستگی سے ہوتا ہے۔
یاد رکھیے بیٹا اس وقت سب سے زیادہ والدین کے قریب ہوتا ہے جب وہ اسے یہ یقین ہو کہ اس کے والدین اس کی نئی زندگی سے خطرہ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ محبت وہاں پروان چڑھتی ہے جہاں اعتماد ہو، اور اعتماد وہاں جنم لیتا ہے جہاں انسان کو بار بار یہ ثابت نہ کرنا پڑے کہ وہ کس کا ہے۔ جو والدین اپنے بیٹے کو ہم یا وہ کے سوال سے آزاد کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے قریب کر لیتے ہیں۔ ساتواں طریقہ، ایک گھر جو کبھی سکون، محبت اور اعتماد کی علامت ہوتا ہے، وہی گھر بعض اوقات غیر محسوس انداز میں ایک ایسے دباؤ میں بدل جاتا ہے جہاں رشتوں کی سانسیں گھٹنے لگتی ہے۔ شادی شدہ بیٹیوں اور نندوں کی آمد و رفات اگر محبت اور توازن کے ساتھ ہو تو یہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، مگر جب یہی آمد و رفات حد سے بڑھ جائے یا اس میں مداخلت کا رنگ شامل ہو جائے تو نفسیات کی سطح پر ایک خاموش جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بہو کے دل میں یہ احساس جنم لینے لگتا ہے کہ وہ اس گھر کی اصل مالک نہیں بلکہ صرف ایک عارضی مہمان ہے۔ دوسری طرف ماں یا بہن کے جذبات اپنی بیٹی اور بھائی سے تعلق کی وجہ سے غیر شعوری طور پر فیصلوں میں دخل دینے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتوں کی باریک ڈور تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان بار بار کی مداخلت کو عدم اعتماد سمجھنے لگتا ہے، اور یہی احساس آہستہ آہستہ خاموش ناراضگیوں، پھر دوری اور آخرکار تلخی میں بدل جاتا ہے۔ اعتدال وہ واحد کنجی ہے جو اس بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ نہ مکمل دوری رشتوں کو مضبوط رکھتی ہے، نہ حد سے زیادہ قربت انہیں سلامت رکھتی ہے۔ توازن ہی وہ نقطہ ہے جہاں گھر محبت بھی رہتا ہے اور سکون بھی۔ آٹھواں طریقہ، ایک ماں یا باپ کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ براہ راست بیٹی کی شخصیت، اعتماد اور عزت نفس کی بنیادوں میں اتر جاتے ہیں۔ جب کسی ماں کے منہ سے اپنے بیٹے کی عزت افزائی نکلتی ہے تو وہ صرف ایک تعریف نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ایک پوری نسل کی خود اعتمادی پل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب یہی والدین لوگوں کے سامنے طنز موازنہ یا تحقیق کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ لمحہ بظاہر معمولی لگتا ہے، مگر نفسیاتی طور پر وہ ایک گہرا زخم چھوڑ جاتا ہے جو وقت کے ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ بیٹا جب بار بار دوسروں کے سامنے خود کو کمتر ناکارہ یا غیر اہم محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خاموش بغاوت جنم لیتی ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی سا ہونے لگتا ہے اور اس کا اعتماد آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان جس ماحول میں عزت پاتا ہے وہاں ترقی کرتا ہے، اور جہاں اس کی تذلیل ہوتی ہے وہاں وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر جذباتی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ اصل حکمت یہ ہے کہ والدین اپنے بیٹے کی غلطیوں کو بھی تنہائی میں سنبھالے مگر اس کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے نمایاں کریں۔ یہی رویہ اسے بہتر انسان بناتا ہے اور گھر کے ماحول کو بھی مضبوط رکھتا ہے، کیونکہ عزت وہ سرمایہ ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ نواں طریقہ، رشتوں میں مقابلہ بازی اکثر وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں محبت کو غیر محسوس انداز میں اختیار اور برتری کے پیمانے پر تولنا شروع کر دیا جائے۔ بہو اس خاندان یا اپنے بیٹے کی نئی زندگی کو ایک آزاد نظام سمجھنے کی بجائے اگر مسلسل طاقت آزمائی کا میدان بنا لیا جائے تو گھر کا ماحول آہستہ آہستہ ایک نفسیاتی دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ ہر بات کا موازنہ، ہر فیصلے میں ہم زیادہ بہتر ہیں کا احساس اور ہر رشتے میں برتری ثابت کرنے کی کوشش دراصل انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان بظاہر جیت رہا ہوتا ہے مگر اندر سے رشتے ہار رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق مقابلہ بازی رشتوں میں اعتماد کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ ہر فریق خود کو محفوظ رکھنے کے لیے دفاعی رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ بہو کے لیے سسرال ایک میدان بن جاتا ہے جہاں اسے قبول کرنے کی بجائے مسلسل آزمایا جا رہا ہو، اور بیٹے کے لیے ایک ایسی کشمکش جہاں وہ دو محبتوں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہی تقسیم آہستہ آہستہ تعلقات میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اصل سمجھداری اپنی طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ طاقت چھوڑنے میں ہے۔ جب رشتوں میں مقابلہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ تعاون، اعتماد اور قبولیت لے لے تو گھر ایک جنگ کا میدان نہیں رہتا بلکہ ایک ایسا سکون بن جاتا ہے جہاں ہر فرد خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کرتا ہے۔ 10واں طریقہ، بہو کے ساتھ رویہ صرف ایک عورت کے ساتھ برتاؤ نہیں ہوتا، یہ دراصل پورے گھر کے مستقبل کی سمت متعین کرتا ہے۔ جب بہو کے ساتھ سختی، تلخی یا مسلسل گرفت کا رویہ اپنایا جائے تو اس کا اثر بظاہر
اسی تک محدود لگتا ہے، مگر نفسیاتی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ یہ اثر سیدھا بیٹے کی ذہنی کیفیت، اس کے اندرونی سکون اور اس کی دوہری وابستگی پر بھی پڑتا ہے۔ 11واں طریقہ، بہو کو صرف مہمان کے درجے میں رکھنا دراصل ایک ایسا خاموش فیصلہ پیدا کرتا ہے جو وقت کے ساتھ پورے گھر کے رشتوں میں درار ڈال دیتا ہے۔ مہمان وقتی ہوتا ہے جس سے توقعات بھی محدود رکھی جاتی ہے اور تعلق بھی عارضی سمجھا جاتا ہے، لیکن بہو اگر اسی نظر سے دیکھی جائے تو وہ کبھی بھی اس گھر کے نظام کا حصہ نہیں بن پاتی، چاہے وہ جتنی بھی قربانی یا محنت کر لے۔ یہی احساس رفتہ رفتہ اس کے اندر اجنبیت، بے دخلی اور غیر اہم ہونے کا تأثر پیدا کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان وہاں زیادہ بہتر جڑتا ہے جہاں اسے قبولیت اور مستقل حیثیت دی جائے۔ جب بہو کو خاندان کا مستقل حصہ سمجھا جاتا ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں نبھاتی بلکہ پورے نظام کے ساتھ خود کو جوڑ لیتی ہے۔ 12واں طریقہ، بیٹے کی نئی زندگی دراصل ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتی ہے جہاں اس کے فیصلے، ذمہ داریاں اور تعلقات ایک نئے توازن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس دنیا کو سمجھنے کی بجائے اسے پوری دنیا کے معیار پر رکھا جائے تو ایک خاموش ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر رشتوں کو کمزور کرتا رہتا ہے۔ اکثر والدین یا گھر کے بڑے غیر شعوری طور پر بیٹے کے نئے گھر کو اپنے گھر کے مقابلے میں دیکھنے لگتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے فیصلے ہو رہے ہیں یا کس کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہی مقابلہ بازی دراصل ذہنی دباؤ کا آغاز ہے۔ 13واں طریقہ، بڑھاپا صرف جسمانی کمزوری کا نام نہیں، یہ ایک ایسا نفسیاتی مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی پوری زندگی کے تجربات کے ساتھ ایک نئے توازن کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر خود مختاری برقرار رہے تو انسان نہ صرف اپنی عزت نفس محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے رشتوں پر غیر ضروری دباؤ بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب والدین مکمل طور پر اولاد پر انحصار کرنے لگتے ہیں تو چاہے محبت موجود ہو مگر ایک غیر محسوس بوجھ رشتوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا کام، ہر ضرورت اور ہر فیصلہ اولاد کے کندھوں پر آ جاتا ہے جس سے ذہنی تھکن اور دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ صورتحال بعض اوقات تعلقات میں بے صبری اور فاصلے پیدا کر سکتی ہے اگرچہ نیت میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس کے برعکس جب بزرگ حتی الامکان اپنی روزمرہ زندگی میں خود مختار رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی خودداری قائم رہتی ہے بلکہ گھر کا نظام بھی متوازن رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔